الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کے استقبال کے لیے زندہ رکھا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کو پائیں گے اور رمضان المبارک کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو رمضان کو پائیں گے لیکن رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پانے کے باوجود مغفرت سے محروم رہ جائیں گے. ہر سال رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے
لیکن یہ ہماری زندگیوں میں وہ انقلاب لے کر نہیں آتا جو اس رمضان کا خاصہ ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی آمد ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے اکرام کے لیے، اس کی فضیلت اور منقبت کے لیے آسمان کے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ ہر صبح 2 فرشتے آ کر آسمان دنیا پر یہ ندا لگاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے نیکیوں کی بھاگ دوڑ کرنے والے، آگے بڑھ کہ تیرے آگے بڑھنے کا وقت آ چکا ہے۔ اے برائی بدی کے رسیا، ٹھہر جا کہ اب تو رکنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس روایت پر محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن علماء نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت گویا یہی پیغام دے رہی ہوتی ہے۔ اس رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ ابن ماجہ کی روایت میں اس رمضان کو شہر القرآن کہا گیا، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اور سورہ بقرہ کی جو آیات میں نے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے خود رمضان کی تعریف کرتے ہوئے اس کی ویلیو، مقام، رتبہ، حیثیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کا نزول ہوا۔ مفسرین کرام میں امام قرطبی اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ رمضان ہی کی رات تھی اور رمضان ہی کا مہینہ تھا کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن آسمان دنیا پر منتقل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے قبل اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ غار حرا میں معتکف تھے کہ جبریل امین سورہ علق کی ابتدائی آیات لے کر تشریف لائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جس قوم، جس امت کا پہلا سبق اقرا ہے، اس نے اقرا کے نام پر اسکول، کالج، یونیورسٹیز تو بنا دی، ٹیلی ویژن کے چینلز تو کھول لیے، لیکن اقرا کا مفہوم وہ نہ سمجھ سکی۔ دنیا کو پڑھانے والی امت آج پڑھنے اور پڑھانے میں خود کوسوں دور ہو چکی ہے، اور علوم جن کا قرآن منبع ہے، مرکز ہے، مجمع ہے، انہیں تو کیا سیکھتے اور سکھاتے، خود قرآن کی قرات کے لیے ان کے پاس وقت نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اہمیت والی کتاب قرآن بنائی تھی، ہمارے لیے سب سے اہمیت والی کتاب فیس بک ہے۔ ہم نے ترجیحات کو بدل دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کو جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ کان یلقاہ جبریل فی کل لیلۃ رمضان فیدارسہ، خود جبریل آ کے نبی کریم کا قرآن کریم سنا کرتے تھے۔
سال کے 11 مہینے نبی کریم صحابہ کرام کو پڑھاتے اور پھر سال کے اس 12ویں مہینے میں جبریل کو اپنا سبق یاد کر کے سناتے اور جبریل بتاتے کہ یا رسول اللہ فلاں موقع پہ جو آیت نازل ہوئی تھی اس آیت کو اس آیت سے پہلے لکھوا دیجئے گا اور اس آیت کو اس آیت کے بعد لکھوائیے گا. یہ آیت نازل تو بعد میں ہوئی. قرآن کریم کے نزول کی 2 کیفیات ہیں، ایک ہے ترتیب نزولی اور ایک ہے ترتیب توقیفی. جو قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، آخر میں سورہ والناس پڑھتے ہیں. قرآن اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا، یہ ترتیب توقیفی ہے جو خود اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کر کے متعین فرمائی ہے. آسمانوں پر بھی لوح محفوظ میں قرآن کریم اسی ترتیب کے ساتھ درج ہے. وہ ہے لوح محفوظ جس کے بارے میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون فی کتاب مکنون، لا یمسہ الا المطہرون. ہم نے اس کے بارے میں مشہور کر دیا، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسے چھو نہیں سکتے، اسے اوپر رکھ دو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں سیزن ہوتا ہے؟ نہیں. اس میں گارمنٹس کا سیزن ہوگا؟ نہیں. جس میں نمکو والوں کی آمدنی بڑھ جائے گی؟ نہیں. اس میں کپڑوں والوں کا سیزن ہوگا؟ نہیں. اس میں راشن والوں کی چاندنی ہوگی؟ نہیں. اس میں مانگنے والوں کے گھروں میں آئے گا زکوٰۃ خیرات صدقات؟ نہیں. یہ کمائی کا مہینہ ہے لیکن وہ کمائی آخرت کی کمائی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رہنمائی رکھی ہے. وبینات من الھدی، ہدایت کی روشن قندیلیں رکھی ہیں، روشن راہیں کھولی. کوئی اندھیرا نہیں ہے، کوئی ڈارکنیس نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ مے بی یہ یا مے بی وہ. بینات من الھدی، واضح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی ملتی بیضاء، میں چھوڑ کر تمہیں جا رہا ہوں لیکن ایک روشن ملت پر، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کے اجالے کی طرح روشن ہے. ڈارکنیس نہیں ہے. لائٹ چلی گئی تو سولر کی ضرورت پڑے گی، بیٹری کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں. راتیں بھی 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہے. یہ قرآن ہے. روشنی کہاں ہوگی؟ جس کے پاس قرآن ہوگا، جس کے پاس صاحب قرآن کی تعلیمات ہوں. والفرقان، اور یہ رمضان قرآن دیتا ہے، فرقان دیتا ہے. فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں سمجھ کو، حق اور باطل میں فیصلے کو، نیکی اور گناہ میں تمیز کا نام فرقان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں بدر کو بھی یوم الفرقان کہا، کیونکہ اس دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ جیت کس کی ہوگی، ہار کس کی ہوگی. یہ قیامت کے دن یوم التغابن کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ہار جیت کا دن. تیاری یہاں ہوگی، اور یہ قرآن جو اس سے جڑ گیا وہ فلاح پا گیا. فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. پہلے قانون کیا تھا؟ جس کی حیثیت ہے، طاقت نہیں ہے، مالی حیثیت ہے، وہ فدیہ دے، روزہ کسی اور سے رکھوا لے، کسی اور کو روزے کے سحری افطار کرائے، خود نہ رکھے، کوئی بات نہیں. یہ گریجولی اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے. پھر حکم آ گیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی بھی جہاں بھی رمضان کا مہینہ پائے گا اسے روزہ رکھنا ہوگا.
ہمارے روزے تو بڑے ہلکے روزے ہیں، وہ ناروے اور ڈنمارک میں 20-22 گھنٹوں کے روزے، یہاں وہ روزہ افطار کرتے ہیں، یہاں سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن انہیں شوق ہے، انہیں رمضان کا شوق ہے۔ ہمیں رمضان میں افطار اور سحر کا شوق ہے، ہمیں رمضان کا استقبال عید کی تیاریوں کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہم میں جو نسلی مسلمان ہیں اور ان میں جو اصلی مسلمان ہیں فرق ہے۔ وہ مسجد میں آتے ہیں اللہ کو پکارنے کے لیے، ہم مسجد میں آتے ہیں لوگوں سے مدد مانگنے کے لیے، لوگوں کو دیکھنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا مہینہ آتا آپ سخی ہو جاتے۔ حضرت فضل بن عیاض کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شعبان کا چاند دیکھتے اور وہ ہر قسم کے کاروبار سے، ہر قسم کی تجارت سے ہاتھ اٹھا لیتے، کہتے اب رمضان کی تیاری کا وقت آ گیا ہے۔ یہ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ شعبان میں قرآن کریم کو اٹھاؤ، شعبان میں قرآن کریم کو پڑھو، شعبان میں نفلی روزے رکھو، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہیں رمضان میں لطافتیں نصیب ہوں گی۔ لیکن پورا شعبان گزر گیا، روزے رکھنے کی توفیق نہیں ملی۔ اب چاہیں کہ رمضان میں رمضان کی آمد سے 1-2 دن قبل روزہ رکھ لیں، اس کی ممانعت ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ دین آپ کی مرضی، آپ کی چاہت، آپ کی پسند اور آپ کی خواہش پر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قبول ہوگا۔ استقبال رمضان، رمضان سے 1 دن پہلے کا یا 2 دن پہلے کا روزہ رکھنا نبی کریم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ عام لوگوں کو تو آپ نے اس بات کی اجازت بھی نہ دی کہ 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا، کیونکہ خدشہ تھا اس بات کا کہ ان کی طباع میں، ان کی قوا میں، ان کی طبیعتوں میں ضعف پیدا ہو جائے اور کہیں فرض روزے ان سے چھوٹ نہ جائے۔ لیکن وہ جنہیں عادت ہے، وہ جو رکھتے ہیں، جنہیں شوق ہے، انہیں فرمایا کہ تم پیر جمعرات کا روزہ، اگر پیر جمعرات کا روزہ روٹین سے رکھتے ہوئے آتے ہیں اور اگر رمضان سے 1-2 دن پہلے جمعرات آیا تو وہ رکھ سکتے ہیں، انہیں اجازت، ان کے لیے ممانعت نہیں۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ رمضان کی نشریات چل رہی ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، اور جو ٹرانسمیشن چلانے والے ہیں وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ میرا اتفاق ہوتا ہے جانے کا تو میں انہیں سمجھاتا ہوں، میں نے کہا آپ کا حال تو اس نابینا کی طرح ہے جو ہاتھ میں چراغ لے کر چل رہا ہے کہ لوگوں راستے میں بھٹک نہ جانا، ذرا صحیح چلنا، گر نہ جانا، اور اس چراغ سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو۔ میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس بدبختی سے بچا لینا کہ ہم لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں اور خود اس سے محروم رہ جائیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن نے کہا وہ باتیں کیوں کہتے ہو لوگوں سے جن پر تمہارا اپنا عمل نہیں۔ بعض بچے کہتے ہیں امتحان سر پر ہیں، رمضان میں امتحان آ گئے تو ہم بعد میں رکھ لیں۔ میں ان سے کہتا ہوں آپ امتحان بعد میں دے دیجئے گا، 1 سال گیپ کر لیجئے، کوئی ایشو نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی اب ثابت کر دیا سوشل سائنٹسٹ نے، اکنامیکل ماہرین نے ثابت کر دیا کہ جو آپ کی ڈگریاں ہیں نا، ان ڈگریوں سے آپ کو روزگار نہیں ملے گا، رزق ڈگریوں سے نہیں ملے گا، اس کے لیے آپ کو کوئی مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ سب سے بڑی مہارت انسان کی یہ ہے کہ وہ انسان بن جائے۔ سب سے بڑی مہارت انسان کی یہ ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہوئے خود کو انسان سمجھے۔ اس نے اگر اپنے آپ کو فرعون سمجھا، مال تھا، نوکر چاکر تھے، نسلی حکمرانی تھی، لیکن ذلیل و خوار ہو گیا۔ وہ قارون بن کر اگر اپنے آپ کو زمین کے خزانوں کا مالک سمجھنے لگا، مال اور دولت کے باوجود ناکام و نامراد ہو گیا۔ شداد بن کر اللہ کی جنت کو زمین پر اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، سب کچھ موجود تھا،
لیکن ناکام و نامراد ہو گیا، کیونکہ انسان نہیں تھا۔ اور آج بھی انسان نے پرندوں سے تیز اور اونچا اڑنا سیکھ لیا۔ آپ دوزوں سے زیادہ، سب میرین سے زیادہ محفوظ، مچھلیوں سے زیادہ سب میرین بنا کر آپ دوزوں کی شکل میں محفوظ ترین تیراکی سیکھ لی۔ آسمانوں کو چیر کر فضاؤں میں نکل کر خلاؤں کا سراغ لگانے کی کوشش کر لی، لیکن زمین پر چلنا نہیں آیا، انسان بن کر رہنا نہیں آیا۔ اور انسان کی پہچان یہ ہے کہ انسان زمین پر رہتے ہوئے خالق سے رابطہ استوار رکھے۔ وہ سبق جو رب تعالیٰ نے روحوں کو پڑھایا تھا، الست بربکم، تو کبھی نہ بھولا۔ کچھ بھی ہو جائے اپنے رب سے تعلق کبھی نہ توڑے۔ اسی لیے قرآن نے ایک نقطے میں بات سمجھا دی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تم سمجھتے ہو تمہاری روزی دکان میں ہے، نوکری میں ہے، ڈگری میں ہے، محنت میں ہے، کدال میں ہے، ہتھیار میں ہے، اسلحے میں ہے، تمہاری روزی تمہارے آلات حرب میں ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب کا رزق آسمانوں میں ہے، اور آسمان تک رابطے کا ذریعہ ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک اللہ کے حضور سجدہ ہے۔ فرمایا سجدہ کر کے اور اس کے قریب ہو جاؤ۔ آیت اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ آیت سجدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ایک دوست نے ہم سے کئی سال قبل آ کر پوچھا تھا، وہ یہاں موجود بھی، اللہ ان کو سلامت رکھے، انہیں خوشیاں دکھائے ان کی اولادوں کی۔ کہا میرا کام بڑا سخت ہوتا ہے اور مائنس کا کام ہے اور بہت دور دراز کا کام ہے، تو وہ اور پورے سال کا دار و مدار ہے اس کام پر، اور بڑی ہیوی مشینریز ہیں اور بہت سارے لوگوں کا رزق۔ میں نے کہا آپ مت جائیے گا، میرا تو یہی فتویٰ ہے، آپ نے نہیں جانا۔ رمضان میں چھٹی کریں، ناغا کریں، نہ جائیں، جو کریں، روزہ نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے بات میں اثر رکھا، انہوں نے قبول کیا، الحمدللہ آج بھی بخیر و عافیت اور عزت کے ساتھ الحمدللہ سر اٹھا کر جی رہے ہیں۔ کوئی غربت نہیں آئی، کوئی فاقے نہیں ہوئے، کوئی اسرت نہیں آئی، کوئی تنگی نہیں آئی الحمدللہ۔ ومن شہد منکم الشہر فلیصم، روزہ رکھنا ہے۔ فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر، کوئی مریض ہے یا ایسے سفر پر ہے جو واقعتاً مشقت والا ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی بعد میں قضا دے۔ اب یہ ایک لطیف نکتہ آتا ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، مواد کچھ اور بہت سارا تھا لیکن شاید وہ آج پورا نہ ہو سکے۔ فرمایا فعدۃ من ایام اخر، لیکن بعض لوگوں نے سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم جہاد میں جا رہے ہیں، آرام دہ سفر ہے، تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اب جن لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ تو آرام سے پانی بھی پی رہے ہیں، چائے بھی پی رہے ہیں، ان کے لیے کھانا بھی آ رہا ہے، اور انہیں شریعت نے اجازت بھی دی، یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تمہارے لیے سختی نہیں چاہتے، مشقت نہیں چاہتے۔ جنہوں نے رکھا تھا روزہ کہ نہیں جی ہم تو روزہ رکھیں گے، یہ تو آسان سفر ہے، جہاز کا سفر ہے، جیسے جیسے وہ اس ایریے میں جاتے جا رہے ہیں، ٹائم کا فرق ہے نا، ٹائم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی باقی تھا غروب آفتاب میں 1 گھنٹہ باقی تھا، 3 گھنٹے باقی ہیں، اور لمبا روزہ ہو گیا۔ تو شریعت کے احکام میں مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، اپنے آپ کو کبھی بھی شریعت سے آگے نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بعد میں اپنی گنتی کو پورا کرو، جو گنتی ہے اس گنتی کو پورا کرو۔ اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں اور آپ نے مثال کے طور پر پورے 30 روزے رکھ لیے ہیں، اب یہاں آئے اور آپ نے رمضان کا مہینہ پایا، تو آپ یہاں پر روزہ رکھیں گے تو وہ رمضان کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ مہینہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ آپ کو حکم دیا گیا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اپنی عدت تعداد پوری کرو۔ آپ وہاں سے یہاں آ گئے اور یہاں عید تھی، آپ کا 1 روزہ رہ گیا تو آپ نے وہ بعد میں قضا دیں گے، بعد میں پورا کرنا ہے۔
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی اس پہ اللہ کی تکبیر بلند کرتے رہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہا کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ اس سے متصل آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں۔ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اور رمضان المبارک کے مہینے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قربت کی بات کی ہے، اور اس قربت میں اللہ نے دعا کو شامل کیا ہے، اور ہم رمضان کے مہینے میں سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوائے دعاؤں کے، کیونکہ دعائیں مانگنے کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ 3 اوقات ہیں انتہائی اہم ترین اوقات۔ ایک وقت ہے افطار سے قبل کا وقت، 1 گھنٹہ سمجھ لیجیے، یہ گھنٹہ ہم کہاں گزار رہے ہوتے ہیں؟ اگر سڑک پر ہے تو تیز رفتاری کے ساتھ گھر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور گھر پہنچ کر یا تو آرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی آدھا گھنٹہ ہے میں سو رہا ہوں، جیسے ہی اذان ہو مجھے اٹھا دینا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ یا پھر ہم موبائل اٹھا لیتے ہیں کہ ذرا چیک کر لوں ای میلز کون کون سی آئی ہیں، واٹس ایپ کیا آئے ہیں۔ علماء کرام بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، جواب دے دیں، ہم جواب دے دیں، لوگوں کو جواب دے دیں۔ میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں بھائی آپ صرف اس مسئلے کا جواب دیں جو بڑی شدید نوعیت کا ایمرجنسی ہے، اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو آپ اس کو پینڈنگ کریں، آپ کو خود اپڈیٹ ہونے کی ضرورت زیادہ ہے۔ آپ وہ جنریٹر ہیں جس نے عوام کو جنریٹ کرنا ہے، اگر آپ کا لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہوگا تو آپ لوگوں کو جنریٹ کیسے کریں گے؟ اپنی توانائی بھی تو آپ نے بحال رکھنی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر ہوتا ہے اس پیشنٹ کو پہلے توجہ دیتا ہے جو ایمرجنسی کا پیشنٹ ہوتا ہے، باقی او پی ڈی میں بہت سارے بیٹھے ہوتے ہیں، آرام سے لائن لگا کے بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ بھی عجلت پسند ہیں، حالانکہ یہ عجلت شیطان کی طرف سے، العجلۃ من الشیطان، فرمایا جلد بازی شیطانی کام ہے، جلد بازی اسلام کی تعلیمات سے خلاف ہے، ان ٹائم بیفور ٹائم ہونا چاہیے، لیکن عجلت یہ غلط ہے۔ لیکن ہماری مجموعی طور پر ہماری جو نفسیات ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں عجلت پسندی موجود ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہم لائن میں نہ لگیں، لائن میں لگنا ہماری توہین ہے، کوئی دوسرا ہم سے آگے نکل جائے ہم پیچھے ہو جائیں، اس سے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ اسی طرح بعض احباب چاہتے ہیں وہ آئیں لیٹ لیکن پہلی صف میں جگہ ملنی چاہیے انہیں، یا دوسری صف میں تو لازمی ملنی چاہیے، پھر وہ گردنیں پھلانگتے ہیں، حالانکہ نبی یہ کہنے فرمایا یہ گردنیں نہیں پھلانگ رہے، یہ جہنم کے پل کراس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جہنم کا پل آ رہا ہے وہ شوق عبادت میں، نیکیوں کے حصول کے لیے، لیکن اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں یہ جہنم کے پل ہیں جنہیں تم عبور کر رہے ہو، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آ رہے ہیں۔ لوگ بھی چاہتے ہیں جلدی جواب ملے، آپ کو سوال کیا، ایک عالم دین کو سوال کیا تو جواب نہیں دیا، کسی دوسرے کو کر لیا، اس کو ساتھ تیسرے کو بھی کر لیا، پھر کمپیئر بھی کرتے ہیں جواب سوالوں کو، ایک دوسرے کو بھیجتے انہوں نے تو یہ کہا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں، کہا انہوں نے صحیح کہا تھا، تو آپ نے ایسے کیوں کہا؟ میں نے کہا لے بھائی ڈیلیٹ فار ایوری ون کر دیا۔ آج آپ کسی کو سلف صالحین کی روشنی میں، ان کے اقوال اور ان کے اعمال کی روشنی میں کہہ دیں لا ادری، مجھے نہیں پتا، تو سارے معاشرے میں یہ گاتا پھرتا ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ حیران کن بات یہ ہے، پھر آپ کو 4-5 لوگ ملیں گے کہیں گے شیخ صاحب آپ سے کسی نے مطلب پوچھا، آپ نے کہہ دیا مجھے نہیں معلوم، یہ تو مسئلہ بچے کو معلوم ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں یا جینا بہت مشکل ہے، اور مرنا شاید اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ تو یہ جو گھنٹہ ہے نا، 1 آور افطار سے قبل کا، یہ انتہائی قیمتی اوقات ہیں۔ اللہ رب العالمین روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ روزہ افطار کرنے کے بعد آپ روزے دار نہیں رہیں گے، ابھی آپ روزے دار ہیں،
اس 1 گھنٹے کو انمول بنا لیجئے اور جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگ لیجئے. اس وقت آپ کے دہن میں، آپ کے منہ میں جو بدبو ہوگی نا، اللہ اکبر کبیرہ، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ آپ کے منہ کی مہک پسند ہے. کتنی پسند ہے؟ فرمایا من ریح المسک، مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند. اس زمانے کی بہترین ترین خوشبو تھی وہ. ابھی میں نے ایک پرفیوم کا پتہ کیا، وہ کوئی برانڈڈ پرفیوم بھی نہیں ہے، کسی بڑی مارکیٹ میں نہیں مل رہا، لیکن پتہ چلا وہ دراز سے مل رہا ہے تو 3,500 کا دراز دے رہا ہے. خوشبو تھوڑی سی اچھی ہے. والدہ نے بتایا کہ ہمارے بہنوئی کے بارے میں وہ 7,000-8,000 ہزار روپے کے پرفیوم استعمال کرتے ہیں. پرفیوم اچھے برانڈڈ اتنے مہنگے ہوتے ہیں. تو اس زمانے کی سب سے مہنگی ترین خوشبو مشک. آج بھی جو چیز نایاب ہوگی، نادر ہوگی، وہ مہنگی ہوگی. اس سے زیادہ رب تعالیٰ کو روزے دار کے بو کی مہک پسند ہے. کتنا خوبصورت موقع. وہ 1 گھنٹہ بڑا قیمتی ہے. دوسرا 1 گھنٹہ جب آپ رات کا آخری پہر ہوتا ہے، آخری پہر سحر سے، یعنی سحر کا وقت ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلا، جس میں سحری بھی کرنی ہے، جس میں دعائیں بھی مانگنی ہیں. یہ ایسا خوبصورت وقت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ بیٹے جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں معاف کر دیا تھا، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا بابا جان ہم بڑے شرمندہ ہیں، بڑے نادم ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہماری معافی کی دعا کیجئے گا. تو انہوں نے فرمایا سوف استغفر لکم، ان قریب میں تمہارے لیے رب تعالیٰ سے دعا مانگوں گا. مفسرین کرام نے فرمایا وہ جو ان قریب کہا نا، یہ رات کا وقت تھا. جس وقت کے لیے اپنی دعا کو انہوں نے باقی رکھا وہ وقت سحر کا وقت تھا. سحر کا وقت، تہجد کا وقت جسے کہتے ہیں عرف عام میں. قرآن کریم میں نیک لوگوں کی پہچان اور ان کی معرفت رب تعالیٰ نے ذکر کیا، بالاسحار ہم یستغفرون، وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. اور استغفار آپ جانتے ہیں کیا پاور ہے، کتنی بڑی طاقت ہے. سورۃ النصر میں فتح ملنے کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جوق در جوق، فوج در فوج مسلمان ہو رہے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ نے رب کی تسبیحات پڑھنی ہے اور رب تعالیٰ کے آگے استغفار کرنا ہے. یہ استغفار صرف گناہوں سے معافی کے لیے نہیں ہوتا، یہ استغفار اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے ہوتا ہے. یہ استغفار اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے. یہ استغفار درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے. یہ استغفار اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور قرب کے لیے ہوتا ہے. یہ استغفار آنے والے مصائب سے، مشکلات سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. گویا استغفار اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کی وہ حصار اور حفاظت کی وہ ڈھال ہے جس میں ایک بندہ محفوظ ترین ہو جاتا ہے. استغفار عافیت کا ذریعہ ہے. استغفار رزق میں فراوانی کا ذریعہ ہے. استغفار صحت میں عافیت کا ذریعہ ہے. آگے سمجھ لیجئے کہ یہ ایسا ملٹی وٹامن ہے کہ ہر مسئلے کا حل اور ہر مشکل کا علاج استغفار ہے. اور تیسرا جو آر ہے 2 گھنٹے، یہ کہ ایک آپ نے افطار سے قبل کا اور ایک سحری سے قبل کا، اور تیسرا فجر کے بعد کا. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب کے دعائیں کرتے رہے، سوئے نہیں. اللہ والوں کی یہی تو پہچان قرآن نے بیان کی، وَقَلِيلًا مَا يَهْجَعُونَ، وہ بہت تھوڑا سوتے ہیں. جب کسی بچے کے امتحان نزدیک ہو تو کیا وہ سوتا ہے؟ کہتے ہیں جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. کھوتا ہے مطلب یعنی وہ پاتا نہیں ہے، کھو دیتا ہے. آپ دوسرا معنی بھی مراد لے سکتے ہیں. عقل مند تو نہیں ہوا وہ آپ نے مثال سنی ہے بچپن میں ایک کچوے کی اور ایک خرگوش کی. کچوے نے آرام نہیں کیا، کچوا اپنے مشن پر دھیرے چلتا تھا لیکن چلتا رہا، رکا نہیں. خرگوش کو گھمنڈ تھا، اوور کانفیڈنس کا شکار تھا.
وہ جشتے مارتا ہوا ایک منزل کراس کرتا تھا اور پھر آرام کرتا تھا، سکون کی نیند تان لیتا تھا، گھوڑے بیچ کے سوتا تھا۔ جیتا کون؟ مہارت نہیں جیتی، مستقل مزاجی جیتی۔ یہ مستقل مزاجی کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہیں جن میں مداومت کی جائے اگرچہ وہ تھوڑے ہو، ہمیشگی ہو، روٹین ہو، مستقل مزاجی ہو، اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے وہ عمل۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ مسجد میں آ کر اس نے اپنی ایک جگہ بنا لی، وہ وہاں نماز پڑھ رہا ہے، بیٹھتا ہے، کبھی اس جگہ بیٹھ گیا، کبھی اس جگہ بیٹھ گیا، انتظار کرتا ہے نماز کا، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے اور مسجد نہیں آتا تو آسمان سے فرشتے آ کر اسے مسجد میں ڈھونڈتے ہیں، کہاں بیٹھا ہے، کہاں ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور جو مسجد میں مسلمان بھائی اپنے غیر حاضر بھائی کو تلاش کرے، وہ فرشتوں والے اوصاف نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی وہ فلاں بھائی نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے یار؟ وہ 2 دن سے آ نہیں رہا یار، چلو اس کو ملتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، جا کے خبر گیری کرتے ہیں۔ یہی حکمتیں ہیں جماعت بندی کی، جماعت سے نماز پڑھنے کا یہی فلسفہ ہے، ایک دوسرے کی خبر گیری کی جائے، خیال کیا جائے، جماعت میں ایک دوسرے کو باندھا جائے۔ یشد بعضہ بعضا، فرمایا جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرنے کا باعث بنتا ہے، حوصلہ دینے کا باعث بنتا ہے۔ یہی معنی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا، ایک دوسرے کو حق کی تلقین بھی کرتے رہو اور ایک دوسرے کو جمنے کی تلقین بھی کرتے رہو، استقامت کی تلقین بھی کرتے رہو۔ یہاں کسی کو بلائیں کسی پروگرام میں، کسی نیکی کے پروگرام میں، دینی پروگرام میں، لیکن کوشش کروں گا میں کوشش کروں گا، نہیں آتے۔ اور کسی شادی میں نہ بلاؤ تو شکوہ کرتے ہیں، یار آپ نے بیٹی کی شادی کر دی، ہمیں بلایا نہیں۔ بھائی بیٹی کی شادی ہے، بلانا فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے۔ یہ شادی کا اجتماع یہ کوئی مسنون عمل ہے؟ اللہ کے بندے یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف، نیکی کے کام میں بلانا سنت ہے، حکم ہے قرآن کا۔ خیر کے کاموں میں دعوت دی جاتی ہے، وہاں تو آپ دعوت وصول نہیں کرتے، آپ بزی بہت ہیں، آپ مصروف بہت ہیں، آپ بل گیٹس ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور کون؟ ہمارے اپنے لوگ، قریبی لوگ، جن کو خدشہ بھی ہونا چاہیے کہ یار ڈاکٹر صاحب سوال کر لیں گے، ڈاکٹر صاحب پوچھ لیں گے، وہ کیوں؟ کیونکہ اس نیکی کے کام کی اہمیت نہیں، نہ دعوت دینے والوں کو نہ دعوت لینے والوں کو۔ تو قرآن کریم نے رمضان کی اہمیت قرآن سے جوڑ دی، اور رمضان اور قرآن دونوں کو دعا سے جوڑ دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے کہنے دیجئے۔ پھر کیا دعا کے مشتاق ہم سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو کراچی سے ملتان شریف جاتے ہیں، لاہور کی نگری جاتے ہیں، وہ بغداد کا سفر کرتے ہیں، وہ اجمیر کے ویزے لیتے ہیں، کیوں؟ کہ وہاں جا کے رب تعالیٰ سے مانگیں گے۔ آپ کو رب تعالیٰ کے نبی نے اوقات عطا کیے، رب تعالیٰ کے قرآن نے اوقات مہیا کیے، طریقے بتائے، سلیقے اور قرینوں سے نوازا، آپ کو دعا کے کلمات سکھا دیے۔ قرآن میں 40 مقامات پر انبیاء کی دعائیں شامل کی کہ انبیاء نے رب تعالیٰ کو کیسے پکارا تھا۔ آپ کو پکارنے کے لیے وہ وظیفے، آپ کو پکارنے کے لیے وہ کلیے قاعدے دیے، لیکن آج آپ سروے کریں کسے وہ 40 ربنا یاد ہے؟ 40 آیات ہی ہیں نا، 40 آیات ہیں جو ربنا سے شروع ہو رہی ہیں۔ آپ خاندان میں جب شادیوں میں جائیں، ولیموں میں جائیں اور افطار پارٹیوں کا سیزن آ رہا ہے، یہاں چلتے چلتے یہ بات بھی سن لیجئے، بھائی رمضان کے روزے تقلیل طعام کے لیے ہیں، کھانے پینے کو کم کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے نہیں۔ رمضان میں کھانا پینا بڑھ رہا ہے،
افطار میں 4 ڈشز نہیں ہوں گی تو افطار نہیں ہوگا، پکوڑے نہیں ہوں گے تو ابا کا روزہ نہیں کھلے گا، آلو کے پکوڑے نہیں ہوں گے تو بھیا کا روزہ نہیں کھلے گا، نگٹس نہیں ہوں گے تو چھوٹے بیٹے کا روزہ نہیں کھلے گا۔ پر روزہ ہے، ڈرامہ ہے یہ کوئی بفٹ ڈنر چل رہا ہے، بفٹ پارٹی ہے یہ۔ رمضان کو عقل و شرب کا مہینہ بنا دیا، 3 طرح کے شربت بنیں گے۔ وہ ٹینک پیتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ لیمو پانی چاہیے ہوتا ہے، اور ان کو یہ لال شربت پئیں گے اور یہ دودھ والا شربت پئیں گے۔ اور وہ بیچاری ہماری ماں، ہماری بیٹی، ہماری بیوی، ہماری بہن، ہماری بیٹی، وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ بنی ہوئی ہے بیچاری شیف۔ رمضان میں باقاعدہ چینلز پر، انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف سائٹس پر باقاعدہ پکوان کے اور یہ جو کھانے پینے کی جو سائٹس ہیں نا، اس کے باقاعدہ طور پر بڑے بک چلتے ہیں، بینر لگنا شروع ہو جائیں گے جگہ جگہ۔ یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، جتنا زیادہ آپ کھائیں گے اتنا ہی آپ کی روحانیت کمزور ہوگی، جتنی آپ کی خوراک، مادی خوراک کم ہوگی اتنی ہی آپ کے اندر روحانی تازگی، روحانی بالیدگی آئے گی۔ طے کر لیجئے، آپ کو روحانیت چاہیے یا موٹا جسم چاہیے؟ رمضان میں وزن کم ہونا چاہیے، وزن بڑھتا ہے۔ ماں باپ بھی ٹھوس ٹھوس کے کھلا رہے تھے، بیٹا کھا، بیٹا کھا کھا۔ نماز کے لیے نہیں جا رہا، کوئی بات نہیں۔ قرآن نہیں پڑھ رہا، کوئی بات نہیں۔ ہائے مبارکباد کے حقدار ہیں وہ گھرانے جہاں آج بھی شادی شدہ اولاد والے بیٹے ہیں، لیکن ماں ان سے خود سنتی ہے یا اپنی بہو کی ڈیوٹی لگائی، جب تک روزانہ یہ 1 پارہ نہ سنائے اسے رات کا کھانا مت دینا۔ وہ گھرانے ہوتے ہیں جنتی گھرانے، وہاں اترتی ہیں صبح شام آسمان سے رحمتیں۔ قرآن برکتوں کی کتاب ہے، رحمتوں کی کتاب ہے، فضیلتوں کی کتاب ہے، یہ علم اور معرفت کی کتاب ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ کتاب، اللہ کے نبی کا ورثہ ہے، آپ کا ترکہ ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ، آپ کی یاد ہے یہ، اور یہ رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی کتاب۔ صبح فجر کے بعد 1 گھنٹہ دے دیجئے، بس 1 گھنٹہ، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہیے اپنے مصلی پر، اپنی مسجد میں بیٹھے رہیے، اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے، اذکار کیجئے، تسبیحات پڑھیے، دعائیں پڑھیے، تلاوت کیجئے، اور جیسے اور دعائیں کیجئے، خوب دعائیں کیجئے، اور جیسے ہی سورج طلوع ہو جائے اٹھ کر اشراق کی نماز پڑھ لیجئے، نفل پڑھ لیجئے، 2-4 جنتیں نصیب ہو جائیں، اللہ اکبر، آپ گھر لوٹیں گے عمرے کا ثواب لے کر۔ 30 دن 29 دن 29 عمرے۔ اور اگر ابھی آپ جائیں عمرہ کرنے کے لیے، ایک بار آپ کو موقع ملے گا مطاف میں احرام پہنے ہوئے، مجھ سے لوگ مشورہ کرتے ہیں وہاں سے فون کر کے کہ وہ احرام کے اگر جانے نہیں دیتے تو ہم احرام باندھ کے چلے جائیں۔ میں نے کہا یار وہاں بھی دھوکہ دو گے، وہاں بھی دھوکہ دو گے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو۔ تم اپنی تفریح کے لیے جا رہے ہو کہ تمہیں مزہ آ رہا ہے خانہ کعبہ کو دیکھ کر، تمہیں حظ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، ایمان تو ہے نا اندر، لطف آ رہا ہے۔ وہ صحابہ کرام صلح حدیبیہ کے موقع پر احرام باندھ کر آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی آزمائش تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، جس کو چلنا ہے عمرے کے لیے چلے۔ اللہ اکبر، مکہ والے تیار ہو گئے، ذوق شوق، راتوں کو نیندیں نہیں آ رہی ہوں گی، احرام باندھ کے نکلے، حدیبیہ پر پہنچے، فرمایا ان کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مکے والوں نے راستہ مسدود کر دیا، صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ لڑیں؟ فرمایا کہ نہیں، عثمان تم جاؤ، جا کے بات کرو۔ وہ متومل آدمی تھے، مالدار تھے، حیثیت تھی، خاندانی رتبہ اور مرتبہ بھی تھا، ذرا جا کے سفیر بن کر جاؤ، بات چیت کرو۔ یہ وہاں گئے، ان سے کہا عثمان آپ آئے ہیں، آپ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، اب آپ آ ہی گئے ہیں، سامنے کعبہ ہے، آپ عمرہ ادا کر لیجئے۔ لیکن ان لوگوں کو اجازت نہیں دیں گے، اگلے سال آ جائیں، چلیں آ کے کر لیں، آج اس دفعہ نہیں، ہماری بھی انا کا مسئلہ، ایگو ہماری ہرٹ ہو رہی ہے۔ تصور کیجئے ذرا، سامنے بیت اللہ ہے، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ نہیں،
وہ عبادت قبول ہی نہیں ہوگی جس پہ مصطفیٰ کی مہر نہ لگی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کی عادت نہیں تو عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا۔ کھانے پینے میں خاطر مدارات میں تھوڑی دیر ہو گئی، افواہ یہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اللہ کے حبیب نے بیعت رضوان لی، اب عثمان کا بدلہ لیں گے۔ عثمان آ گئے، پھر صلح حدیبیہ ہوئی، حضور کریم نے فرمایا اپنے احرام اتار لو۔ اتنی بڑی آزمائش ہے۔ صحابہ کرام عام انسان نہیں تھے، صحابہ کرام عام دھاتیں نہیں تھی، عام انسان نہیں تھے۔ جس طرح اللہ کے انبیاء اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، نبی کے جانثار صحابہ بھی اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو ہم عبداللہ بن ابی کے ساتھی ہوتے، ہمارا ایمان ڈاما ڈول ہو جاتا۔ فاروق اعظم کو تشویش تو ہو رہی تھی، حدیث میں آتا ہے بار بار آتے پوچھتے یا رسول اللہ یہ کن شرائط پر آپ صلح کر رہے ہیں، کیا فیصلے کر رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں نا؟ کہتے ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، جسے یہ شکست سمجھ رہے ہیں وہ تو کھلی ہوئی فتح ہے۔ تو 3-4 باتیں ہم نے عرض کی ہیں۔ پہلی یہ کہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان میں اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو آپ نے رمضان کے طور پر نہیں گزارا۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا میں منع کر رہے ہیں کاروبار کرنے سے، کاروبار سے نہیں منع کر رہا، کاروبار میں گم ہونے سے منع کر رہا ہوں، کاروبار میں مگن ہونے سے منع کر رہا ہوں۔ جس طرح کشتی جب تک دریا پر تیرتی ہے وہ سفر طے کرتی ہے، لیکن اگر یہ پانی، جس پانی پر اسے تیرنا ہے وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ میں اور آپ بھی آج معیشت میں ڈوب چکے ہیں اور ہم نے اپنے پورے پاکستان کو ڈبو دیا ہے۔ ہمارے روپے کی کیا ویلیو ہے، کیا قدر ہے، فیوچر ہمارا کیا ہے؟ ہمارا نوجوان کتنا مایوس ہو چکا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، لیکن اسے بتایا گیا ہے کہ سب کچھ تمہارا روپیہ ہے، سب کچھ تمہاری معیشت ہے، سب کچھ تمہارا ڈالر ہے، سب کچھ تمہارا پاؤنڈ اور یورو ہے۔ اسے یہ نہیں بتایا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، سب اس کے ہاتھ میں، اس سے بنا لو وہ سب کو تمہارا بنا دے گا، اس کو بنا دو، اس کو منا لو۔ اور یہ وقت آیا ہے رمضان کا، پہلا کام طے کر لیجئے، آپ نے قرآن سے جڑنا ہے، قرآن سے جڑنا ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے، ترجمہ بھی پڑھنا ہے، کیونکہ ترجمہ پڑھے بغیر قرآن سے جڑ نہیں سکتے۔ کوئی تعلق پیدا نہیں ہوگا اگر آپ نے قرآن کریم کو سمجھا نہیں۔ قرآن کریم سے جڑ جائیے، پہلا کام۔ دوسرا کام، آپ نے رمضان المبارک میں اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ خاص طور پر یہ 3 اوقات اپنے گھر کی عورتوں کے لیے بھی وقت دیجئے، انہیں ان کے ساتھ دیجئے، ان سے ذرا کام کو ہلکا کیجئے۔ انہیں یہ نہ کہیے کہ یہ شاپنگ، چلو بیگم آؤ چلو، یعنی ہر روز تراویح کے بعد شاپنگ سینٹر جانا ہے، ہر روز۔ بعض ہماری بہنیں ایسی ہیں جو چاند رات کو بھی بازار جا رہی ہوتی ہے، چاند رات کو، شب-ہائے قدر، وہ جو قدر والی راتیں ہیں ان میں بھی بازار آباد ہوتے ہیں۔ ہمیں اسرائیل نے برباد نہیں کیا، ہمیں امریکہ اور یورپ نے برباد نہیں کیا، انڈیا میں برباد نہیں کر رہا، ہم خود اپنے لیے کافی ہیں۔ ہوئے تم دوست جس کے، دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، تمہاری دوستی اسے لے ڈوبے گی۔ ان 3 اوقات میں ایک وقت صبح فجر کی نماز کے بعد کا، ایک وقت سحر کا وقت، سحر کا تہجد کا وقت، اور ایک وقت افطار سے پہلے کا، یہ 3 اوقات آپ سب اللہ سے جڑ جائیے، دعائیں مانگیے، جو مانگنا ہے مانگیے، اور لکھ کر رکھ لیجئے، انشاءاللہ رب تعالیٰ کے دربار سے وہ ملے گا یا اس سے اعلیٰ ترین ملے گا۔ لیکن پہلا قدم آپ کو بڑھانا ہوگا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے، مجھے وقت دو گے، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد رکھوں۔ پہلا قدم آپ بڑھائیں گے تو 10 قدم رحمت کے رب تعالیٰ بڑھائیں گے۔ ایک بالش آپ بڑھائیں گے تو ایک ہاتھ کے بقدر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کا استقبال کریں۔
پہلا قدم شرط ہے۔ تیسرا کام تقلیل طعام، کھانا کم کھانا ہے۔ یہ سموسے، پکوڑے، یہ چھولے، یہ دہی بھلے، یہ بریانی، یہ سب یار یہ پورے زندگی تو کھایا ہے، اس کے بعد بھی کھاتے رہنا۔ لیکن رمضان میں رات کا قیام ہے، تراویح ہے، نوافل ہیں، تلاوت قرآن ہے، سارے روزے ہیں، پھر انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ خود ہی کھا لو گے تو کسی کو کھلاؤ گے کیسے؟ خود ہی کھاتے رہو گے، اپنے لوگوں کی افطار پارٹیاں ہی کرتے رہو گے تو غریب کے گھر کیسے پہنچاؤ گے؟ یہ افطار پارٹیوں کا مہینہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا امتحان لینے کے لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو نبی آخر آئیں گے بڑے مہمان نواز ہوں گے۔ کہا کہ میں غیر مسلم ہوں، مسلمان نہیں ہوں، یہودی ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، اس کی تواضع کرو، اسے بکری کا دودھ پلاؤ۔ ایک بکری کا دودھ لایا گیا، پی گیا کہ اور پیٹ نہیں بھرا۔ دوسری کا، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 7 بکریوں کا دودھ اس نے پیا۔ کہا اب میرا سیر ہو گیا، پیٹ بھر گیا۔ 7 بکریوں کا۔ اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ امتحان میں آپ پورے ہو گئے، کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ اگلے دن آیا، حضور نے فرمایا اس کے دودھ لاؤ۔ ایک ہی بکری کا دودھ آیا تھا، اس نے پیا۔ کہا دوسری کا لاؤ، خوش خوراک ہے۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میرا پیٹ بھر گیا۔ حضور نے فرمایا کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، ان الکافر یطعم فی 7 امعاء او کما قال، 7 آنتوں میں کافر کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ محدثین کرام نے، شارحین حدیث نے اس کی تشریح میں بڑی تفصیل لکھی ہے، لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ وہ کھانے کے لیے نہیں جیتا، خواہش نفس اس کا معبود نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہر انسان کے اپنے طبائع پر ہے نا، کوئی آدمی 8 روٹیاں کھا رہا ہے، کوئی 1 روٹی کھا رہا ہے، حصہ بقد جثہ، یعنی اس کے ظاہری مفہوم پہ مت جائیے، لیکن اس کا لب لباب اور ما حصل یہ ہے کہ مومن کھانے کے لیے نہیں جیتا۔ بعض علماء کرام نے، محدثین نے، ہمارے سلف صالحین نے منع کیا ہے کہ کھانے پر 1 سے زیادہ کوئی ڈش ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر بات چیت میں لگ جائیں گے، بات چیت میں لگ جائیں گے۔ حضور کیسے کھاتے تھے؟ 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، دونوں پیروں پر بیٹھ کر کھاتے تھے۔ گویا اشارہ ہے اس بات کا کہ ذرا سا سستانے کے لیے، تھوڑا سا توانائی لینے کے لیے بیٹھے ہیں، اصل تو اپنا کام دوسرا ہے جس کے لیے اٹھ کر جانا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 3 نوالوں میں ان کا پورا کھانا ہو جاتا تھا، آدھی روٹی 3 نوالوں میں پورا۔ لمبا قد ہے لیکن گال اندر کو دھسے ہوئے۔ شبلی نعمانی کی الفاروق پڑھیے، آپ کی آنکھوں سے آنسو دفع ہو جائے۔ 44.5 لاکھ مربع میل پر حکمران ہے، خوراک یہ ہے جس سے روم اور قیصر کانپتے ہیں، یہ عالم ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ 2-3 اعلانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ کل انشاءاللہ 1:30 بجے ہمارے اس مسجد سے متصل جو خواتین کا مدرسہ ہے، مدرسہ رحمت النساء، اس میں انشاءاللہ تعالی اجتماع ہے خواتین کا استقبال رمضان کے حوالے سے، اس میں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ فضیلت الشیخ عبدالجبار راشد حفظہ اللہ، استاذ جامع بکر اسلامیہ کی اہلیہ محترمہ طیبہ راشد باجی خطاب فرمائیں گی انشاءاللہ تعالی، تو ضرور تشریف بھیجیں اپنی خواتین کو۔ کل 1:30 بجے انشاءاللہ مدرسہ رحمت النساء مسجد ابراہیم خلیل اللہ میں۔ یہ مدرسہ بھی الحمدللہ آپ کے بھائی کی زیر نگرانی چل رہا ہے۔ اسی طرح کلیۃ البنات العربیہ للدراسات الاسلامیہ، الظاہر اسلامک اکیڈمی، مدرسہ ریاض الجنہ اور انصار القرآن اکیڈمی بھی الحمدللہ آپ کے بھائی کی زیر نگرانی چل رہی ہے۔ اپنے بھائی کے دست و بازو بنیے، اپنے بھائی کا ساتھ دیجیے اور اپنے بھائی کو قوت نافذہ فراہم کیجیے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی معہد الشیخ بدیع الدین الاسلامی کی سالانہ 27ویں تقریب 19 مارچ اتوار کو بعد نماز عصر سے عشاء تک ہو رہی ہے۔ اس میں بھی احباب تشریف لے جائیں، باہر اشتہار بھی لگا ہے اس کا، اور انشاءاللہ اتوار ہی کے دن
صبح 9 بجے سے لے کر ظہر تک جامعہ ستاریہ اسلامیہ گلشن اقبال نزدیک پر چورنگی، وہاں بھی انشاءاللہ تعالی صحیح بخاری کی تکمیل کا اہتمام ہے۔ فضیلت الشیخ محدث العصر علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ وعافہ اللہ انشاءاللہ آخری حدیث پر خطاب فرمائیں گے۔ اے باپ ان تینوں پروگرامز میں اس کو کامیاب بنانے کی کوشش فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔